حیدرآباد سندھ کی تاریخ کے مطابق یہ قدیم زمانے سے ہی ایک مشہور اور تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر سندھ کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ قدیم زمانے سے ہی ایک مشہور شہر رہا ہے جو ہندوستانی، مغلوں، ایشیا اور دیگر سلطنتوں کی حکومت میں نہیں ہے۔ جنوبی سندھ کی تاریخ میں یہ ہندوستانی ترقی کے دوران بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس دوران یہ شہر ایک اہم تجارتی، سائنسی اور فنی شہر بنا اور اس کے بعد یہ شہر آزادی کے بعد بھی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ یہ شہر ایک دولتی، تجارتی، علومی، فنی اور نظام کی طرف سے بہت تیزی سے ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حیدرآباد سندھ کی تاریخ ساکشیوں کے مطابق کی طرف یہ شہر قطب شاہی خلق کے زمانے میں 1591 میں شروع کیا گیا۔ قطب شاہی خلقت کے دوران یہ شہر بہت تیز ترقی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ ان کی سیاست اور اصلاحی کاموں نے حیدرآباد سندھ کو ایک خوبصورت شہر بنایا۔ مغلوں کے دوران اورنگزیب نے قطب شاہی خلقت کو خاتم کر دیا اور حیدر سندھ کو کی حکمت میں تالپور خلقت نے 1843 میں مغلوں سے آزادی حاصل کی اور حیدر سندھ کو ایک آزاد ریاست بنایا۔ تالپور خلقت کے دوران حیدرآباد سندھ نہ بہت مشاہدات اور اصلاحی کاموں میں جنون کو ایک عظیم شہر بنایا گیا۔ برٹش ایسٹ مان بھارت کو 1843 میں ہندوستان کو چلا گیا اور 1847 میں برٹش ایسٹ مان انڈیا کو استعمال کیا گیا۔ 1847 سے 1947 تک حیدرآباد سندھ سپریم راج کے تحت 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد حیدرآباد سندھ پاکستان کے ساتھ جوڑا ہو۔ حیدرآباد سندھ کی تاریخ میں بہت سے عظیم نمائش ہیں جو تاریخ کے لیے کافی ہے۔ یہ قدیم زمانے سے ہی ایک عظیم شہر رہا ہے اور آج بھی یہ ایک عظیم شہر ہے۔ حیدرآباد سندھ کی تاریخ کے مطابق یہ قدیم زمانے سے ہی ایک مشہور اور تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر سندھ کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ قدیم زمانے سے ہی ایک مشہور شہر ہے جو ہندوستانی، مغلوں، ایشیا اور دیگر سلطنتوں کی حکومت میں نہیں ہے۔ جنوبی سندھ کی تاریخ میں یہ ہندوستانی ترقی کے دوران بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس دوران یہ شہر ایک اہم تجارتی، سائنسی اور فنی شہر بنایا گیا اور اس کے بعد اس شہر کی آزادی کے بعد بھی گامزن کی طرف سے یہ شہر ایک دولتی، تجارتی، سائنسی، فنی اور نظام کی طرف سے بہت تیزی سے ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حیدرآباد سندھ کی تاریخ ساکشیوں مطابق کی طرف یہ شہر قطب شاہی خلق کے زمانے میں 1591 میں شروع کیا ہے۔ قطب شاہی خلقت کے دوران یہ شہر بہت تیز ترقی کے ساتھ بڑھا رہا ہے۔ ان کی سیاست اور اصلاحی کاموں نے حیدرآباد سندھ کو ایک خوبصورت شہر بنایا۔ مغلوں کے دوران اورنگزیب نے قطب شاہی خلقت کو خاتم کر دیا اور حیدر سندھ کو حکمت میں تالپور خلقت نے 1843 میں مغلوں سے آزادی حاصل کی اور حیدر سندھ نے ایک آزاد ریاست بنائی۔ تالپور خلقت کے دوران حیدر سندھ نہ بہت مشاہدات اور اصلاحی کاموں میں جنون کو ایک عظیم شہر بنایا۔ برٹش ایسٹ مان بھارت کو 1843 میں ہندوستان کو چلا گیا اور 1847 میں برٹش ایسٹ مان انڈیا کو استعمال کیا گیا۔ 1847 سے 1947 تک حیدر سندھ ثابت راج کے تحت 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد حیدرآباد سندھ پاکستان کے ساتھ جوڑا۔ حیدرآباد سندھ کی تاریخ میں بہت سے عظیم دکھاتے ہیں جو تاریخ کے لیے کافی ہے۔ یہ قدیم زمانے سے ہی ایک عظیم شہر رہا ہے اور آج بھی یہ ایک عظیم شہر ہے۔ حیدرآباد ہے جو پاکستان کے جنوبی شہر میں واقع ہے۔ اس کی ایک سیٹ تاریخ ہے جو 7 سعودی عیسوی کی جب بنیاد عرب فاتحین نے کہا۔ 16 جناب سیاد میں اس شہر پر تالپور خاندان کی حکومت تھی جو ایک مسلم خاندان نے سندھ اور بلوچستان کو کچھ کنٹرول کیا۔ تالپوروں نے حیدر میں بہت سی یادگاریں اور قلعے اوپر جن میں تاریخی قلعہ قاسم بھی شامل ہے۔ بھارت کا کام سندھ کے دارالحکومت کے طور پر کرتا تھا اور تجارت کا ایک اہم مرکز
اس دوران شہر کی معیشت پروان چڑھی اور یہ تعلیم، ثقافت اور فن کا ایک بڑا مرکز 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے بعد حیدرآباد پاکستان کا حصہ بن گیا اور ملک کا ایک اہم شہر۔ آج یہ ایک بڑا صنعتی، ثقافت اور تعلیمی مرکز جو اپنی تاریخی یادگاروں، ثقافتی اور ثقافتی دوستوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ حیدرآباد کی ایک نشست جو مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کے اثر و رسوخ کی عکاسی کرتی ہے، جو اس سے سنجیدگی کا اظہار کرتی ہے۔ اس کی یادیں، قلعہ اور دیگر تاریخی مقامات اس کے ثقافتی ورثے اور پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم حصہ